السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ سب کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا ہے۔ بے شمار نوجوان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ سیکھا ہے، لرن کیا ہے، تجربات حاصل کیے ہیں، ان کے تجربات سے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان بنی ہیں ڈاکٹر ماہنور ریاض خان صاحبہ۔ آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کامیابی کے راز۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ مائی پلیئر۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسکلی تو لاہور سے ہی رہنے والی ہوں، اور لاہور میں مطلب میری پیٹرنل اور میٹرنل سائڈ لاہور سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ میرے فادر آرمی میں تھے اور کیا کہتے ہیں موسٹلی ہم نے ٹائم جو ہے وہ اپنا پوسٹنگس میں گزارا، اور اس میں یہی تھا کہ مطلب ایز اف ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کچھ عرصے کے لیے جو پوسٹڈ رہے، تو لاہور ہم آلموسٹ اپنی مطلب میرے فادر کے جو آرمی کا ٹینیور تھا اس میں بھی کبھی پوسٹ نہیں ہوئے۔ اچھا۔ تو وی جسٹ کیم ہیئر لائک 4 to 5 years back, 5 years back almost, but basically we are from Lahore. اوکے، تو والد صاحب ابھی بھی آرمی میں ہیں؟ نہیں، مائی فادر گاٹ ریٹائرڈ لائک 10 سال پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ تو اب آپ لاہور میں پرماننٹلی شفٹ ہو گئے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ گڈ۔ تو تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی ساری؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے فادر آرمی میں تھے، تو بلینڈ آف ڈفرینٹ سٹیز اینڈ ڈفرینٹ اسکولس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیشلی، لیکن زیادہ تر جو میری ایجوکیشنل لائف گزری ہے وہ زیادہ راولپنڈی میں گزری ہے۔ اچھا۔ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم وی ور پوسٹڈ دیئر، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ مطلب میں نے زیادہ آرمی پبلک اسکول میں ہی، کیونکہ فادر آرمی میں تھے، اس سے ہی زیادہ جو اپنی ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم لاہور میں یہاں آ گئے، اور پھر آئی اسٹارٹڈ مائی میڈیکل اسکول، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے میڈیکل اپنا کمپلیٹ کیا لاسٹ ایئر جی۔ اینڈ بٹ ود ان مائی میڈیکل اسٹڈیز ہی میں اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزنس بھی کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی۔ تو یہ تھا کہ میں نے کافی ساری چیزیں اکٹھی شروع کی ہوئی تھیں، جو کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جو ہے انیشیٹ کی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری انسپائریشن کیسے آئی کہ جاب بھی کر رہے تھے، بزنس بھی کر رہے تھے، اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کر رہے تھے، تو اتنے سارے کام مینج کر رہے تھے، بور نہیں ہوتے تھے، گھبراتے نہیں تھے، لگے ہوئے تھے، تو یہ کیا انسپائریشن رہی؟ اس کی بیسیکلی انسپریشن یہ تھی کہ جب میں اپنا میٹرک کر رہی تھی تو اس دوران میرے فادر کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ تو مطلب ڈیورنگ ہز ٹریٹمنٹ، مطلب کیونکہ ایک وہ فوجی بھی تھے، ایک ان میں ویسے ہی ذرا ہوتا ہے کہ ذرا ہمت نہیں ہارتے جلدی، تو اس سے یہ تھا کہ ان کو گریڈ 3/4 ان کا جو تھا وہ مطلب اسٹیج تک ان کا کینسر اسپریڈ ہو گیا تھا، اینڈ لائک موسٹ آف دا ہاسپٹلز ڈینائڈ ٹو ٹریٹ ہم، اینڈ جنہوں نے کہا کہ وہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ اپنی نارمل لائف یا نارمل ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر سکیں گے کہ نہیں، ہی مائٹ بی بیڈ باؤنڈ، یا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح نہ گزار سکیں۔ تو میں اس وقت میٹرک میں تھی، اور اوبویسلی ایک بڑا کروشل آپ کا فیز آف لائف گزارا ہوتا ہے، ایک کیونکہ ایک دم سے ہی آپ کے جو ہے وہ مطلب کمپٹیشن ایگزامس بھی ہوتے ہیں وہ، کیونکہ آپ کے ان کے مارکس جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی آگے فیوچر لائف کے لیے کافی زیادہ۔ تو اس میں یہ تھا کہ when I used to see my father, like ماشاء اللہ he got treated، ڈاکٹر سعید اختر تھے اسلام آباد میں شفا میں، and he is one of the finest doctor I guess، مطلب he did a miracle that everybody refused but he did, and he did it so perfectly۔ تو آفٹر دیٹ اوبیسلی دا ریڈیو تھراپیز اور ساری ایک وہ ایگنائزنگ سی کنڈیشن تھی، پوری ایک ڈفیکلٹ سا فیز تھا ہمارے لیے ہر طرح سے، مینٹلی، فزیکلی اینڈ فائنینشلی اوبیسلی، بیکاز اٹ ڈیفینیٹلی ٹیکس اے لاٹ آف اماؤنٹ ٹو گیٹ ٹریٹڈ ود لائک ڈیزیز لائک کینسر۔ تو
when my father used to come like afterwards, تو اس میں یہ تھا کہ میں جب انہیں دیکھتی تھی کہ ٹریٹمنٹ کے بعد جب انہیں ریڈیو تھراپیز ہو رہی تھی ان کی اور اسٹچز وغیرہ تھے, اینڈ اسٹل ہی کنٹینیوڈ ہز جاب اینڈ ہی یوز ٹو گو ٹو دا لائک ہی یوز ٹو ٹیچ ان نسٹ جو آپ نے سنا ہوگا, اس میں وہ وہاں پہ پڑھاتے تھے. تو جاتے تھے وہ مطلب اسی ساری ٹراما میں, پین میں, یوز ٹو لائک وہی سیڑھیاں بھی چڑھنی, جانا, پڑھانا بھی, کھڑے ہو کے لیکچرز لینے. تو اٹ واز ویری ویری لائک ڈیفیکلٹ, ہاں بہت مشکل تھا. اور مطلب اس میں جب ان کو اس طرح دیکھتی تھی کہ وہ ہمت نہیں ہارتے تھے, ہی واز رننگ اے فیملی یونٹ اور وہ اس کو لے کے چل رہے تھے. تو میں اس وقت چھوٹی تھی, مطلب اوبیسلی ایک میٹرک کا بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا آن ہز اون. تو وہ ان کو جب میں دیکھتی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. میں کہتی تھی کہ ان کی ارننگ سے بھی کچھ اگر ہم اپنے اوپر خرچ کریں نا, تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں وہ بوجھ لگتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اتنی تکلیف کی کمائی انسان سے میں تو کہتی ہوں کہ کھائی بھی نہیں جاتی اور اڑائی بھی نہیں جاتی. کیا بات ہے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ میں اس وقت سوچتی تھی کہ میں کچھ کر سکوں, کچھ اپنا پازیٹیو ان پٹ دے سکوں, اینڈ آئی ٹرائیڈ سو مچ. پھر خیر وین آئی جوائن, بیکاز لائک بینگ اے اسٹوڈنٹ اس ٹائم تو بچوں کی بات کوئی سنتا بھی نہیں ہے, سب یہی کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو, اپنے کام کرو, ابھی ذمہ دار نہیں ہے. ہاں, تو اس میں بندہ نہ کوئی جاب کر سکتا ہے, نہ کوئی آپ کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لے سکتے. بٹ دین وین لائک مائی کالج یونیورسٹی اسٹارٹیڈ, تو آئی واز لیونگ ان ہاسٹل, اینڈ دین ان ہاسٹل آئی اسٹارٹیڈ لائک میری کوئی اتنی زیادہ سوشلائزڈ لائف نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میں مطلب میں نے آئی ڈنٹ میک مچ فرینڈز یا کچھ اس طرح کا. رادر دین یوزنگ دیٹ ٹائم میں نے ایک آن لائن بوٹیک اسٹارٹ کیا. اچھا. ہاں, and I used to like visit different places on like کیونکہ ایک instantly یہ بھی تھا کہ ایک کیونکہ آرمی کی بیک گراؤنڈ تھا, فادر فوج میں تھے, تو یہ تھا کہ بڑا پیمپرڈ قسم کا چائلڈ ہوتا ہے بچے, اتنے ایکسپوز نہیں ہوتے. آرمی والے اپنے بچے ہر جگہ لے کے ساتھ پھیرے ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں ہوتا کہ کہیں چھوڑ دیں اور اس طرح نا. تو بٹ گیٹنگ آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون, میں نے اس میں آپ کے مطلب جب آن لائن بوٹیک کا بزنس اسٹارٹ کیا تو اس میں نے ایل ٹی سیز بھی یوز کی, اس میں میں نے چنچیاں بھی یوز کی, اور اس میں نے ساری چیزیں لائک آئی ایکسپوزڈ مائی سیلف ٹو دا ریئل ورلڈ. اور میں نے اس میں بڑی مطلب لائک ان ڈیورنگ مائی اسٹڈیز آئی ڈیڈ آل دیٹ along with my studies. اچھا. تو پھر یہ تھا کہ اس میں اٹ واز کوائٹ ٹائم ٹیکنگ, اینڈ دین مائی فیلڈ واز obviously very very difficult. It's difficult to manage with studies. تو تھوڑا میرے لیے مشکل ہو گیا, اینڈ دین مائی فیملی شفٹیڈ ان ہیئر لاہور. پھر یہ ہوا کہ اس میں مجھے بھی ایک یہ چیز تھی کہ اسٹل یہ کیڑا میرے اندر تھا کہ میں نے اپنا کرنا ہے اور اپنے لیے کچھ کرنا, اپنے ہاتھ سے محنت کر کے. تو آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ٹیوشنس. جی. پھر میں نے ٹیوشنس لی. پہلے میں نے چھوٹے بچوں کی لی, اینڈ دین میں نے اے لیولس کے بچوں کو پڑھایا, اینڈ وچ واز کوائٹ اے ہینڈسم وے ٹو ارن, مطلب بہت اچھی ارننگ تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ آئی یوز ٹو لائک گیو ٹیوشنز آفٹر مائی لائک کالج. اوکے. And then it added on I started like working more hard cause میں مطلب پہلے 2 ٹیوشنس لیتی تھی, پھر میں 3 لینی شروع کر دی and stuff. I used to manage it along. And then after that I joined here during my medical school, and اس میں ہی میں نے یہاں پہ مطلب اپنے میرے ایک ٹیچر ہیں ان کے ساتھ I started working, and then I used to go college, then come to the clinic, and then go and teach the students. Okay. And I used to get free by almost like 9 or 10. ان سارے کاموں میں اپنے آپ کو مینج کیسے کرتے تھے؟ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, بندہ بور بھی ہوتا ہے, کہتا ہے یار بس کرو اب بہت ہو گیا. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ وہ ساری موٹیویشن جو تھی نا میری, وہ تھی والد صاحب کی طرف سے. گڈ. تو آپ نے میڈیکل کا پیشہ کیوں انتخاب کیا؟ میڈیکل کا پیشہ بیسیکلی اس میں ایک یہ ریزن بھی تھی جو میں نے اب آپ کو بتائی کہ میرے فادر واز لائک سفرنگ فرام کنڈیشن, اینڈ لائک سینگ ہم, اینڈ لائک ان کو
جو مطلب ہمارے لیے ایک رے آف ہوپ واز ڈاکٹر ڈیفینیٹلی. تو ایک یہ بھی تھا, کچھ میرے پیرنٹس کی خواہش بھی تھی, اینڈ آئی بلیو کہ شاید میری ڈاکٹر بننے کی سب سے بڑی وجہ, جب تک ایک بندہ میچیور نہیں ہوتا یا جب تک آپ کیا کہتے ہیں کوئی فیصلے کرنے کے خود قابل نہیں ہوتے, اس وقت تک تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خود یہ تھا. اس وقت تک آپ یہ چیز کسی کو بھی یہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. لیکن ہاں جب آپ میچور ہوتے ہیں, اب میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں لائک جب ہاسپٹل جاتے ہیں, مریضوں سے ڈیل کرتے ہیں, مریضوں کو دیکھتے ہیں, ان کی تکلیفیں سنتے ہیں, ان کی ہیلنگ سنتے ہیں کہ وہ کس طرح بہتر ہوئے, تو شاید ایک جذبہ بندے کے اندر آتا ہے کہ نہیں اچھا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. لیکن ہاں ایک میچورٹی کے ایج میں بی زیادہ جو ریزن ہوتی ہے وہ یا زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کی ایک ہوتی ہے کہ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے, بندہ اس کو اچیو کرنے کے لیے ان کو اچھا لگے, اس لیے بہت سی چیزیں آپ اس وقت اس لیے کرتے ہو. لیکن لیٹر آن یو ڈسکور اٹ, اور آپ کو اس میں اس فیلڈ میں بھی اپنے پیشن کے ساتھ جو ہے وہ اسٹک ہو کے چلنا چاہیے. گڈ. تو اب والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ, ناؤ ہی از فائن. فیملی میں اور بھی بہن بھائی پڑھ لکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, میرے مطلب ہم 4 بہن بھائی ہیں. میری میرے اور سب مجھ سے بڑے ہیں, ٹھیک ہے. ایک میرا بھائی اکاؤنٹنٹ ہے, ایک انجینئر ہے, میں ڈاکٹر ہوں, اور ایک میری بہن تھی ان کی جلدی شادی ہو گئی تھی. اینڈ شی از آلسو اے ویری بگ ریزن فار می ٹو بی لائک آن مائی فیٹ, کہ مطلب ایک بندے کو جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, بیکاز شی گاٹ میرڈ ارلی. تو آبویسلی بہت سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور وہ باہر شادی ہو گئی تھی ان کی. کافی ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, کافی ساری چیزوں سے آپ گزرتے ہو, جس میں جب ان کو دیکھتی تھی تو میری ایک یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ نہیں, ایک بندے کو جو ہے نا وہ مطلب انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے, اپنے لیے کچھ کرنے والا ہونا چاہیے. تو شی از آلسو اے ویری بگ انسپریشن فار می ٹو ورک آن اینڈ ٹو ورک ہارڈ اینڈ ٹو میک مائی سیلف سم تھنگ. تو ہم ماشاء اللہ یہ ہماری 4 لوگوں کی فیملی ہے. ماشاء اللہ, بہت خوب. ہماری بہنیں اور بھی سن رہی ہیں, وہ ضرور خود کو موٹیویٹ کریں گی کہ ان کو بھی تعلیمی میدان میں آگے آنا ہے. بالکل. گڈ. ہم نے تو یہی سنا ہے 2 ہی فیلڈ کے بارے میں نا بڑا شور برپا ہے کہ یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. تو جبکہ ساری فیلڈز, ایون کہ بزنس بھی ایک شعبہ ہے, پیشہ ہے, بلکہ زیادہ آپ اس میں ارن کرتے ہیں, تو کیوں ہمارا دماغ یہ صرف 2 ہی شعبوں پہ اٹکا رہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, کوئی اور خیال ہی نہیں آتا؟ اس کی ایک بہت سی بڑی وجہ مجھے شاید یہ بھی لگتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مطلب ریفارمز کی, ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے. جب ہم شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید ہم یہاں پہ فیلڈز اتنی ایمرجڈ نہیں ہیں. مطلب اگر جس طرح دوسری فیلڈز اب آپ دیکھیں بھی تو ان میں نہ اتنی جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں, نہ اتنی پریسٹیج آتی ہے. تو وہ کچھ لوگوں کا ایک یہ ذہن بن جاتا ہے کہ شاید یہ بن جائے گا تو مطلب بہتر ہو جائے گا. تو کچھ ایک یہ بھی وجہ ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک سٹگما بھی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا سٹگما ہے کہ مطلب ایز اف جیسے ہمارے یہاں یہ ان 2 آپشنس کے بغیر علاوہ کوئی آپشنس نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم باہر دیکھیں تو ابراڈ میں یہ ہے کہ وہ بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے. کیونکہ وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کے لیے پیشنیٹ ہوتا ہے, وہ اس فیلڈ کے لیے جو ہے وہ اپروپریٹ ہوتا ہے, اس کا شوق وہ فیلڈ ہوتی ہے, اس کا پیشن ہوتا ہے وہ. تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو نہ ہمارے یہاں ریسرچ کا شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, نہ ہمارے یہاں باقی دیکھیں نہ ہمارے کوئی انڈسٹری نہیں گرو کر رہی. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے چیزیں لے رہے ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہم دوسروں سے لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ٹیکنالوجسٹ نہیں پروڈیوس کر رہے, ہم نہیں بنا رہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے کو کیا پسند ہے. ہمارا بچہ میٹرک میں آتا ہے تو ہمارے بچے کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں ایک مصیبت مسلط ہو جاتی ہے کہ تمہارے مارکس اتنے آنے چاہیے, فلانے کے اتنے نمبر تھے, فلانے کے اتنے تھے, تمہارے اتنے آنے چاہیے, اس کے بعد ہی تم سروائیو کر سکتے ہو. ہم نے ایک بہت زیادہ اپنی جو ہے نا سوسائٹی کو کیجڈ کر دیا, اینڈ دس از دا ریزن وی آر ناٹ پروگریسنگ. کسی بھی چیز میں ہمارے پاس
نہ اچھے کیا کہتے ہیں پروفیشنلز نہیں پروڈیوس ہو رہے. ہم نے ایک کیا کہتے ہیں فیکٹری لگائی ہوئی ہے جس میں ہم انڈیویجول بنا رہے ہیں لیکن ہم پروفیشنل نہیں بنا رہے, جس کی وجہ سے ہم کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ ایک آپ کو مطلب پروفیشنلزم بہت کم نظر آتا ہے, کیونکہ وہ اس انسان کا پیشہ ہے, وہ اس کا پیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ مطلب ایک وہ اسٹگما بنایا ہوا ہے ہم نے اسے. اگر شاید ہم بھی دوسروں کی طرح یہ فالو کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ان فیلڈز میں لے کے جائیں جن کا ان کو شوق ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں پروگریس کریں. لائک وائز اب میں اگر اس میں آپ کو اپنی بتاؤں تو مجھے آرٹس سے بہت انٹرسٹ تھا. اچھا, آرٹس کا شوق تھا مجھے بہت زیادہ, اور کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی کا بہت شوق تھا. میں لائک مجھے یہ جو ایکٹنگ, سنگنگ, تھنگس لائک دیٹ میں بہت زیادہ ان میں شوقین تھی. بٹ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس طرح ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں اسٹریم چل رہا ہوتا ہے, آئی گاٹ ان ٹو دس فیلڈ. اس کے اندر بھی پھر میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہ کر لیا ہے تو میں بس اب میں نہیں کچھ کر سکتی. ابھی آپ پیشن پہ کام کر رہی ہیں. اب میں نے پیشن پہ کام کرنا یہ شروع کیا کہ جو میں نے اپنی بھی فیلڈ میں بینگ اے ڈاکٹر جو میں نے فیلڈ سلیکٹ کی, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایستھیٹکس. ایستھیٹکس میں یہ ہے کہ وہ بیوٹی ریلیٹڈ ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس میں آرٹ ہے. ایستھیٹک از بیسیکلی این آرٹ اینڈ اٹس اے فیلڈ جو آپ کو گلیمرائزڈ ہے تھوڑی, اور دوسرا یہ کہ مطلب ایک اچھی شاید میرے ذوق کے مطابق ہے. اس لیے میں جب یہاں پہ کام کرتی ہوں تو مجھے بالکل پتہ نہیں لگتا وقت کا, اور یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں اور بھی شاید مجھے اگر ٹائم ملے تو میں اپنا بہت سارا ٹائم اس میں گزارتی ہوں. ابھی بھی ریسرچ میں دیکھتی ہوں کہ ان میں کیا کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے, یا کیا کہتے ہیں کیا کیا چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں, کون کون سی مشینز نہیں آ رہی ہیں, کون کون سے پروسیجرز نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا شوق ہے. شاید اگر یہ بھی میرا پیشہ ہوتا, مجھے کوئی کہتا کہ تم یہ آ کے کر لو, تو میں بھی ایک بندے کی طرح آتی, ایک روبوٹ کی طرح آتی اور آ کے اپنی جاب ڈیوٹی پوری کرتی اور میں ختم کر دیتی. بٹ ناؤ وین آئی گو ہوم, ایک تو میں وہ اس میں بھی کلینک دیکھتی ہوں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس کے بعد بھی جو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں اس میں ریسرچ پیپرز دیکھتی ہوں, اس کی مشینز دیکھتی ہوں, اپ گریڈس دیکھتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا شوق ہے. گڈ. تو آپ نے ایم بی بی ایس کس فیلڈ میں کیا ہے میڈیکل کی؟ ایم بی بی ایس بیسکلی ہمارا 5 ایئرس ڈگری ہوتی ہے, وہ تو مطلب میڈیکل کی ہوتی ہے سمپل. اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے آگے اپنا اسٹیٹکس کے کچھ کورسز وغیرہ ہوتے ہیں کچھ, اور یہ ہے کہ مطلب فیلڈ آف اسٹیٹک میں نے اس لیے چوز کی کیونکہ مجھے مطلب شوق تھا, اور میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی کام کر رہی تھی بیسکلی. کیونکہ وہ بھی اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ مجھے اس کا شوق تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس میں کام کر کے دیکھنا چاہیے تاکہ وین آئی گیٹ گریجویٹڈ تو مجھے پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ تھا کہ میں نے پہلے سے اس میں ڈائیو ان کر لیا, اور پھر اس کے بعد اب الحمدللہ آئی ایم پریکٹسنگ. پیشن اور جو پیشہ ہے نا وہ سیم چل رہے ہیں. ویری گڈ. ہمارے بہت سے بچے محنت کر رہے ہیں, ایف ایس سی میں میڈیکل کی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں لیکن میرٹ نہیں بن پاتا, رہ جاتے ہیں. وہ رہنے کے بعد بھی ان کے مائنڈ میں وہ بوجھ رہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے اصل میں ان کے ذہن میں یہ بوجھ نہیں ہوتا. اصل میں سوسائٹی ہماری جو ہے نا وہ اس چیز کو ان کے ذہن میں یہ بوجھ کریٹ کر دیتی ہے کہ شاید ان کو لگنے لگتا ہے کہ وہ ایک لوزر ہے. جبکہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو بہت سارے لوگ جو میڈیکل کر بھی لیتے ہیں 5 سال کی ڈگری کے بعد یا آگے اپنی اسپیشلائزیشن کے بعد, ان موسٹ آف دیم آر لائک 5 ایئرس کی ڈگری کر کے موسٹ آف دیم لائک کافی سارے جو ہیں لڑکیاں بہت ساری وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں, پریکٹس نہیں کرتی. تو اس میں یہ نہیں ہے, میں کہتی ہوں وہ اصل ناکامی نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک میں نہیں کیا اور آپ کی مطلب آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا یا کچھ. اصل ناکامی ادھر آ جاتی ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کر کے بھی کچھ نہیں کر رہے, یعنی کہ اپنی منزل پہ پہنچ کے پیچھے آ کے بیٹھ پیچھے. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ابھی بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. ان میں نہیں مانتی کہ ان کا اپنا یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ وہ نہیں بنے. ان میں بہت سارا معاشرے کا اور سوسائٹی کا اور فیملی پریشر ہوتا ہے کہ وہ نہیں بنے. جبکہ اگر ہم وہ یہ میرا مطلب ایک میسج ہے پیرنٹس کے لیے کہ اگر ہم اس چیز کو پریشرائز نہ کریں کہ یا اس چیز کو ڈیفائن نہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے,
تو بلیو میں آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز انکارپوریٹ کریں, ان کو مطلب ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ جو کرنا چاہیں گے وہ اچھا کریں گے اور آپ انہیں اس پہ سپورٹ کریں گے. تو ہم بہت سے ایسے اچھے پروفیشنل ڈفرینٹ فیلڈز میں ہمیں ملیں گے, کیونکہ جب ہمارے پیرنٹس اس چیز کو ان کو بچوں کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گے نا اچھے طریقے سے کہ بیٹا آپ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اچھا کرو گے, تو بچے کے اندر اعتماد آتا ہے, ایک اعتماد آتا ہے. اور بلیو میں بچہ کبھی بھی ماں باپ کا ٹرسٹ اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک ماں باپ اس میں ٹرسٹ کرتے ہیں نا. جب اس میں اس کے اندر اپنا ٹرسٹ پٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ہم آپ پہ بلیو کرتے ہیں, تو اس بچے میں آپ اسی دن اتنی خود اعتمادی, اتنا اس میں کانفیڈنس دے دیتے ہیں, اتنی رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں. وہ چاہے آپ چھوٹے سے بچے کو کر کے دیکھیں, چاہے وہ 5-6 سال کا بچہ ہے نا, اس سے اگر آپ یہ کہہ کے دیکھیں نا کہ بیٹا مجھے پتہ ہے تم یہ نہیں کرو گے یا تم اس طرح نہیں ہو, تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ اس میں ایک اتنی اچھی چیز انکارپوریٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ اس کو اپنی ایک رسپانسبلٹی سمجھتا ہے, سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے میں بڑا ہو گیا ہوں, میرے اندر ایک بڑی, میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈال کے تو دیکھیں, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ریزلٹس آؤٹ پٹس ملیں جو آپ اسے شاید ڈاکٹر یا انجینئر بنا کے نہ نکال سکیں. گڈ. پیرنٹس نے آپ کا پیغام سن لیا جی. اللہ کرے گا کہ چینج آئے گا کچھ اس کے اوپر. تو آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرتا رہا آپ کرتے رہے ہیں؟ انیشلی جب ہوتا ہے نا, کیونکہ آبویسلی فیملی میں ایک فیملی یونٹ ہوتا ہے بیسیکلی, فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی. لیکن یہ ہے کہ ہاں شروع میں سب کو جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ایک ڈر ہوتا ہے انہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گے. لڑکی کے لیے کچھ لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بسوں میں پھر رہی ہے, پتہ نہیں کیا کرے گی, اچھا یہ کہیں اور جا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گی. ہوتے ہیں بہت سارے بیریئرز, اور میں یہ کہتی ہوں کہ شاید اتنے برے بھی نہیں ہیں, لیکن بہت زیادہ گھٹن کی حد تک نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایک پریونٹیو حد تک ہونے چاہیے, ایک لمٹ تک ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس سے یہ ہے کہ آپ نا ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کے لیں, آپ سیف رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرے پیچھے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کو ایک نا بڑی پروٹیکٹیو ہوتی ہے وہ, کیونکہ آپ کو اس میں یہ چیز لگتا ہے کہ مطلب ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. تو اس میں وہاں اس حد تک تو وہ تھا. اور آبویسلی پیرنٹس ڈرتے بھی ہیں کہ ڈفرینٹ جگہ جاتی ہے, ڈفرینٹ لوگوں سے ملتی ہے, ڈفرینٹ مطلب ایک ہوتا ہے ہر کسی کے وہ مائنڈ میں. لیکن یہ ہے کہ جب اس کے وہ آؤٹ پٹس دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے, اور پھر لائک آہستہ آہستہ انہوں نے اس چیز کو انکریج بھی کرنا شروع کر دیا. اینڈ ناؤ لائک لٹرلی آئی فیل سو ہیپی اینڈ اکمپلشڈ. مجھے ایک وہ اپنی اچیومنٹ لگتی ہے جب میں سم ٹائمز کبھی اگر ایسے جیسے گزار رہی ہوں اور سنوں کسی سے مما یا بابا میری بات کر رہے ہوں, تو ڈیفینیٹلی ایک وہ بڑی اچیومنٹ لگتی ہے. اینڈ دیٹ سیمس لائک دیٹ از ایکچولی دا گول. گریٹ. آپ کی نظر میں کیونکہ ہر بچہ کہتا ہے اب چھوٹی سی ایج میں آپ نے اتنے سارے اپنے گولز جو ہیں ان کو اچیو کیا ہے, ہر بچہ کہہ رہا ہے میں نے کامیاب ہونا ہے, میں نے آگے جانا ہے, میں نے اپنے خواب جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ بیسیکلی کامیابی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں کہ یہ کامیابی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کو خوف نہ ہو جس کام میں وہ کر رہا ہو, جو کام وہ کر رہا ہو اس سے خوف نہ ہو, وہ اس کو ایک ڈیوٹی کی طرح نہ کر رہا ہو. اچھا, شوق سے کر رہا ہو. ہاں, جب آپ شوق سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ اس میں اچھا اچیو کرتے ہیں, ایکسیل کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ کامیابی کی ایک بہت بڑی جو ریزن ہوتی ہے یا ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کے لیے جو ہے, جب آپ کا نام آپ کے پیرنٹس کے لیے کسی فخر کا باعث بنے, یا لوگ ان کو آپ کے نام سے جانیں یا پکاریں, یا وہ کہیں جائیں تو لوگ ان سے کہیں کہ آپ کے بچے کو ہم نے یوں دیکھا, یا یہ میرے لیے پرسنلی شاید کامیابی ہے کہ جب آپ ان کو, کیونکہ انہوں نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوتا ہے, آپ ان کو کچھ ریٹرن نہیں کر سکتے, لیکن ہاں اگر آپ انہیں ایک اچھا نام دیتے ہو کہ جو آپ کے نام سے اچھی طرح جانے جائیں, تو وہ اصل میں سول فلی کہ آپ دیکھیں تو وہ کامیابی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. تو آج 5 سال گزارنے کے بعد, ڈاکٹر بننے کے بعد روٹین میں کوئی چینج آیا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی چلتا آ رہا ہے؟
میں اپنی روٹین کو کبھی بھی روکتی نہیں ہوں یا اس میں سے کچھ کم نہیں کرتی, شاید ایڈ آن کر لیتی ہوں. اچھا. کہ مجھے کیونکہ لگتا ہے کہ شاید زندگی انسان کی اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کبھی ہمیشہ کبھی حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ چیز کر لیتا تو یہ ہوتا. تو اس میں ہمیشہ اس طرح رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا, وہ کرنی چاہیے, اس کو فوری کرنا چاہیے, چاہے اس کے لیے آپ کو وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا. میں اگر آپ کو بتاؤں تو لٹرلی میں جب ان مائی اسٹوڈنٹ لائف آئی یوز ٹو سلیپ لائک, ابھی بھی میں اتنا نہیں سوتی, آئی یوز ٹو سلیپ آلموسٹ لائک 4 سے 5 گھنٹے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے میکسیمم. تو کیونکہ مطلب صبح اٹھنا, جانا, دین ہاسپٹل جانا, دین کلینک جانا, دین ٹیوشنس لینا, دین اپنا پڑھنا, تو اس کے بعد سوشلائز کرنا, تو ہارڈلی لائک 2 to 3-4 hours واز مائی سلیپنگ ٹائم. تو جب آپ کو کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے, شاید میرے کلاس والے سوچتے ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے, یہ ابھی تو یہ ہاں یہ ابھی نکلی نہیں ہے اور یہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سب کو حاصل کرنے کے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کبھی آج تک اپنے میرا خیال اسکول یا کالج یونیورسٹی کے بعد, انفیکٹ یونیورسٹی ٹائم ختم ہونے کے بعد میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا دن نہیں گزارا جس میں 10 بجے سے پہلے فارغ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے. ہاں مصروف رکھا ہے, محنت کی ہے, اور اس میں ہر طرح کا یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ میں اگر فار ایگزامپل میں اپنے سینئر کو دیکھوں کہ وہ ایک پوائنٹ پہ ہے یا کوئی ان کا سیٹ اپ ہے یا کچھ ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کا کیوں ہے یا میں اس کی سیٹ پہ کیوں نہ جا کے بیٹھ جاؤں. اٹس نیور پاسبل. لائک یو اسٹارٹ فرام دا بیبی اسٹیپس, اور آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ نیچے سے آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے, چھوٹے اسٹیپ لے کے آپ کو کامیاب ہونا. تو یہ ہے کہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاں میں آج سے بھی اگر 5 سال بعد میں کہوں جی میں کوئی 30-35 سال کے اندر میں کوئی چیز شروع کروں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کہوں کہ نہیں میرے ساتھ والا بندہ تو وہاں ہے, تو میں نے تو وہ سارا وقت آرام میں گزارا ہے, میں نے تو وہ سارا وقت عیاشی میں گزارا ہے, میں نے کالج کے دن جو ہے اپنے اسکول فرینڈس کے ساتھ, کالج فرینڈس کے ساتھ, کیفیز میں, سڑکوں پہ ادھر ادھر گزارے, تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ میں اس بندے کی جگہ ہوں. کیا بات ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ میں ہمارے یہاں یہ چیز, یہ بھی ایک میسج ہے کہ ہمارے یہاں بچے یہ چیز سوچتے ہیں کہ کسی کو یہ چیز مل گئی ہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس کی اسٹرگل کیا ہے. تو ہمیں اسٹرگل ہمیشہ کرنی چاہیے, ہارڈ ورک کرنا چاہیے, اور کبھی کسی کے اوپر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہائے فلانے کے پاس یہ چیز ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنا راستہ دیکھو, اپنا راستہ صاف کرو, اپنے ساتھ سوچو کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اپنے ساتھ سوچو کہ میں کیا بہتری معاشرے میں دے سکتا ہوں, کیا بہتری خود میں دے سکتا ہوں. جب آپ اپنے اوپر دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اللہ میاں خود ہی آپ کو ایسے آپ کی انگلی پکڑتا ہے کہ وہ راستے آپ کے آگے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو نا کہ جس طرح آپ کے آگے کوئی سٹیپ نہیں ہے اور کھائی ہے, تو بلیو میں اگر اللہ کے اوپر یقین رکھیں کہ اس نیت صاف رکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے جلے یا میں کسی کی حسد کا باعث بنوں, اس لیے کریں کہ ہاں میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہوں گے, یا اس لیے کریں کہ ہاں میں سوسائٹی میں کوئی چینج کروں گا. تو اللہ میاں آپ کی انگلی ایسے تھامے گا اور آپ کو خود ہی آگے اپنی آپ کے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. ویری گڈ. ہماری کئی بہنیں اپنی تعلیمی کریئر کو بہتر کرنے کے لیے گھروں سے باہر ہاسٹلائز ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے گول سیٹ کیا ہوا ہے, جو انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ قائم رہیں اور اپنی صحبت کو وہ اچھا کر پائیں. ان کے لیے کیا میسج ہے, کیونکہ آپ بھی ہاسٹلائز رہی ہیں, آپ نے بھی اپنے سارے کاموں کو مینج کیا ہے, تو وہ کیسے ہوا ہے؟ وہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہمیشہ جب آپ اپنے ذہن میں
میں ہمیشہ جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں ہمیشہ اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھو کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھے نام کا باعث بننا. جی. جب انسان یہ سوچ کے چلتا ہے نا تو بہت ساری برائیوں سے بھی دور رہتا ہے, بہت سارے گولز بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, اور بہت سارے گولز کو کرنے کی ہمت بھی آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو وہ فرینڈس کیسے بنائے اپنے؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ ہاسٹلائز ہوتی ہیں تو بے شمار دوستیں آپ کو ملتی ہیں, تو کیسے مینیج کرنا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں تو میرا ایک بہت بہت مختصر سا فرینڈ سرکل ہے, اور وہ بھی شاید میرے کالج کی فرینڈس ہو, کیونکہ جب آپ یونیورسٹی میں آ جاتے ہو, جب آپ ایک پروفیشنل لائف میں ہوتے ہو تو ایک پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے. ایک ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک اس بھاگ دوڑ, میں نے شاید میں غلط ہوں مے بی, لیکن جتنی میں نے ایکسپیرئنس کیا تو جو یونیورسٹی کا فرینڈ ہے نا وہ اسپیشلی آئی ڈونٹ نو, اب پتہ نہیں لڑکوں میں اس طرح ہوتا ہے یا شاید لڑکیوں میں, ایک بہت رائیولری قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اچھا. کلیگس کا. کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے جی. اور وہ اس طرح نہیں آگے بڑھنا چاہتا کہ میں آگے بڑھوں, وہ اس طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ یہ پیچھے ہو اور میں آگے بڑھوں. ٹھیک ہے, تو وہ ٹانگ کھینچنے والے سسٹمز ہوتے ہیں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے اتنا ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا. شاید میں ان چیزوں کے اوپر اگر رہتی کہ میں دوستیاں بناتی, اور میں یہ سب چیزیں ایک وقت ختم ہو جاتی ہیں. اور جب اگر آپ کامیاب ہوتے ہو, آپ آگے بڑھتے ہو, آپ دوسروں میں منفرد ہوتے ہو, تو بلیو می ہر بندہ خود آپ کا دوست بننا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے رادر دین کہ آپ اپنی یہ جو انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا 20 سے 30 سال کی عمر, یہ انسان اتنا انرجیٹک ہوتا ہے, اتنا زیادہ اس میں پاور ہوتی ہے, اس میں کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے جو کرنا چاہے. اس ایج میں انسان اپنا جو ہے نا وہ خود سنبھال نہیں پاتا, اور وہ دوسروں کے اوپر اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو افیکٹ کر رہے ہیں, جبکہ وہ خود اپنے ساتھ مطلب لائل نہیں ہوتا, اور وہ خود ہی اپنے آپ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یونیورسٹیز میں جب آپ کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ رادر دین آپ ہر کسی سے اچھا اخلاق رکھیں, ہر کسی سے اچھی سلام دعا رکھیں, لیکن دوست آپ کے کوئی بھی نہیں ہوتے. اس وقت دوست آپ کے صرف جو ہے نا پیرنٹس یا فیملی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شاید آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ادھر سے بن کے کچھ نکلیں, تو ان کو شاید ایک وہ چیز نظر آ رہی ہو. لیکن ہاں کوئی آپ کے ساتھ والا بندہ نہیں چاہے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ گریجویٹ ہو, اس کو میری اور اس کی جاب ایک ہی جگہ ہونی ہے, تو اگر اس میں ایک سیٹ ہے تو ایک مجھے مل جائے, وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو ملے. تو اس لیے اس میں معاشرے کا المیہ. ہاں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں مثلا یہ جو آپ کے اندر پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, جو آپ پازیٹیو سوچ رکھتی ہیں, تو یہ سوچ آپ کو تعلیم نے دی ہے یا آپ کے گھر کی تربیت نے دی ہے؟ یہ چیز شاید گھر کی تربیت نے زیادہ دی ہے, کیونکہ اس میں یہ تھا مجھے رائٹنگ کا بہت شوق تھا. میں ہمیشہ سے بہت ڈیپ تھنکنگ کرتی ہوں کہ مطلب ایز اف کوئی چیز جا رہی ہے, کوئی اگر ایک سکہ گر گیا ہے مجھ سے, اگر کسی اور نے اٹھا لیا تو میں اس پہ بھی سوچوں گی کہ یہ کیوں ہوا ہے, کہ یہ شاید میرے لیے اتنی اہمیت نہیں تھی لیکن اس انسان کے لیے یا اس کی زندگی میں اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے. تو انسان مطلب میں ہر چیز کو بہت ڈیپلی سوچتی ہوں. تو شاید ایک یہ اس نے میری ایجوکیشن بہت کی ہے کہ میں بہت پڑھتی تھی, اور میں نے بہت پوئٹری وغیرہ کی, اور لکھتی بھی ہوں میں, مطلب شاعری اور آرٹیکلس وغیرہ. تو ایک شاید میری اس والی جو کہہ سکتے ہیں ایک مطلب دیٹ پارٹ آف می انفلوئنسڈ می سو مچ کہ میں نے اس نے میری بہت ساری چیزوں میں خود تربیت کی. دوسرا یہ کیونکہ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں آبویسلی میرے ساتھ میرے بہن بھائی بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں, ایوری تھنگ, ان کی ایک بالکل ڈفرینٹ فطرت ہے. تو شاید یہ اس ذوق نے جو ہر چیز کو غور سے سوچنے کا, ہر چیز کے اندر دیکھنے کا, ہر چیز کے اندر کمپیریزن کرنے کا کہ میں نے یہ عمل کیا تو کیوں کیا, اور اس نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. تو اس چیز نے بہت زیادہ میری اس چیز میں مطلب ہیلپ کی ہے کہ میں نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو میچیور سمجھا, اور میں نے ان چیزوں کو کیا جن سے لوگ ڈرتے ہیں اس ایج میں کہ مطلب ہم رسک نہیں لیتے, محنت نہیں کرتے, بہت ساری چیزیں. اور now alhamdulillah if I see my I'm quite much established on my feet and doing my own job and my practice and also doing blogging as well, اور لوگوں کو ایک
اپنی زندگی سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور میں ان کے ساتھ اسی طرح کمیونیکیٹ کرتی ہوں. بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ وہ اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں, اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنی اتنی نیگیٹیو سوچیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف دوسری انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں, ارد گرد کی چیزوں پہ سوچتے رہتے ہیں کہ فلانے نے یہ کہا, فلانے نے یہ کیا, یہ ان کی یہ سوچ ہوتی. لیکن اگر آپ اسی چیز کو یہ سوچیں کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر سوچو نا کہ میں نے کیا کرنا ہے. کسی کی برائیاں ڈھونڈنے سے بہتر ہے, یا کسی سے اپنی برائیاں سننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر سوچیں. تو ڈیفینیٹلی آپ جب اپنے لیے کرتے ہو, سوچتے ہو, محنت کرتے ہو, اپنا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر صرف کرو گے تو کسی سے سنو گے نا کہ تم فیلئر ہو. جب آپ ان میں بیٹھو گے نہیں, آپ محنت کرو گے, تو کوئی آپ کو نہ کہنے والا ہوگا کہ تم اس طرح برے ہو یا اس طرح برے ہو. تو اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ کیونکہ ہم اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں, لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں, اس لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں اور ہم ڈپریس ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ہم مر جائیں. جی گڈ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک آپ ڈاکٹر ہیں, مریض کے اوپر ڈاکٹر کا جو رویہ ہے وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ مطلب ڈاکٹر کا رویہ اگر بیسٹ ہو, ہم تو ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں جو حال ہوتا ہے اب, حالانکہ ڈاکٹر کا پیشہ بھی انسانیت کی خدمت کے لیے, لیکن رویہ بہت خراب رہتا ہے, اکثر دیکھنے میں آتا ہے. میں آپ کی اس چیز سے ایگری کروں گی, اور اس کی وجہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو ساری پیچھے بات کی, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پروفیشنلز نہیں بنا رہے, ہم انڈیویژولز بنا رہے ہیں. جی. کوئی بندہ اگر میرے پاس آتا ہے کوئی بندہ, تو میں اس سے اس کی گھر کی بات بھی سنتی ہوں, میں اس سے اس کی اپنی بات بھی سنتی ہوں. مجھے پتا ہے میرا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک دفعہ مجھ سے وہ بات بول دے گا نا, اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں ڈاکٹر نے میرے سے سن لیا. وہ پھر ڈاکٹر سے بڑا کنیکٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم جاتے ہیں جی 5 منٹ کا وزٹ کیا تو 25 مریض دیکھ لیے. 5 منٹ میں کون سے 25 مریض دیکھے جاتے ہیں؟ تو اگر بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز کی فیس اتنی ہائی ہو چکی ہوئی ہے, کوئی مریض بیچارہ ایسا بھی آ جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر کی فیس پے کرنے کے لیے. لیکن ویسے یہ چیز بھی میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو, یہ بھی اسی بات سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے پیشے میں اپنی شوق سے آیا ہوا ہوگا نا, وہ کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ اس طرح میرے پاس آیا. وہ اس کے پاس اگر وہ اپنے شوق سے پریکٹس کر رہا ہے نا, تو اس کے پاس اگر کوئی اس طرح کا بندہ آئے گا, وہ اپنی مجبوری بیان کرے گا, تو وہ میں نہیں جانتی ایسے کسی ڈاکٹر کو جو اپنے پیشے میں اچھا ہو اور وہ جانتا ہو وہ اس وجہ سے کسی ڈاکٹر کو, وہ کسی مریض کو نگلیکٹ کر دے کہ اس کے پاس فیس نہیں ہے. تو اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم انڈیویژول بنا رہے ہوتے ہیں نا, انڈیویژولس جو ہیں ان سے ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ انہیں ہم نے مجبوری بنایا. تو جو پروفیشنل ہوگا وہ اس چیز کو ہمیشہ ٹیکل کرے گا, ہمیشہ ڈیل کرے گا. آپ کے اندر یہ سارا اعتماد کیسے آیا؟ ہماری اور بھی بہنیں سن رہی ہیں, انہوں نے بھی اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے. اعتماد میرے اندر اس طرح آیا کہ میں دوسروں کے اوپر نہیں دیکھتی کہ کوئی آ کے میری ہیلپ کرے گا, کوئی آ کے میری ہیلپ کرے گا. آپ بلیو کریں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے فادر واز سفرنگ فرام آل دیٹ اسٹف, اور ان کی اتنی مطلب بیماری سارا کچھ ہے وہ, تو آپ بلیو کریں کہ میں نے مطلب اپنی یونیورسٹی کے بعد میں نے آج تک ان سے کوئی ایکسپینس نہیں مانگا. خود کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ میرے لیے ہے, یہ کسی کے لیے نہیں ہے. نہ یہ میرے مطلب obviously neither it's gonna give job to my father, neither it's gonna give job to my mother. تو یہ میرے لیے ہے تو مجھے خود کرنا ہے. اس چیز نے آپ کے اندر اعتماد جب یہ چیز اپنے اندر انسان ڈیولپ کر لے نا کہ میں نے اپنا آپ خود سنبھالنا ہے, میں اپنا خود رسپانسبل ہوں. یہ مت سوچیں کہ مجھے میرے بھائی پاکٹ منی دے دیں گے تو میں گزارا کر لوں گی. یہ مت سوچیں کہ میرا باپ مجھے پاکٹ منی دے دے گا تو میں گزارا کر لوں گی. اٹس اباؤٹ اپنے اندر خود مختاری پیدا کریں, اپنے اندر ایک عزت نفس پیدا کریں کہ آپ کو اللہ میاں نے دو ہاتھ پاؤں دیے, آپ کے بھائیوں کو بھی دیے, آپ کے باپ کو بھی دیے. تو مطلب اٹس لائک ایکولی بنایا نا آپ کو, کسی کمی سے تو نہیں بنایا. تو پھر آپ کیوں یہ سوچیں کہ وہ مجھے کر کے دیں تو میں کروں. ایون ہسبینڈس, اگر آپ یہ کہتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, بہت سی لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ مطلب کام چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ گھر میں کہ ہماری تو شادی ہوگی, ہمارے پر رسپانسبلٹیز آ گئی.
آپ کو اللہ میاں نے عورت کو اتنا ڈائیورس بنایا ہے, اتنا مضبوط بنایا ہے, اتنا اسٹیبل بنایا ہے, اور مرد کے ایکول بنایا ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھ پاؤں میں کمی ہو, کوئی آپ کی آنکھوں میں, کوئی ناک میں, کوئی منہ میں, کسی چیز میں کمی ہو, کسی چیز میں جب آپ کو کمی نہیں ہے, آپ کو ایک جیسا بنایا ہے, تو آپ انہیں استعمال کریں رادر دین ڈیپینڈنگ آن سم ون کہ مجھے ہسبینڈ پاکٹ منی دے گا تو میں یوز کروں گی, یا مجھے فادر دیں گے, یا مجھے بھائی دیں گے. اپنے اندر جب تک انسان یہ خود مختاری نہیں نہ پیدا کرے گا کہ مجھے اللہ نے ایکول بنایا ہے اور میں اپنا خود کر سکتی ہوں, تو اس وقت تک انسان جو ہے نا وہ کبھی یہ خود مختاری نہیں پیدا ہوگی, خود اعتمادی نہیں پیدا ہوگی, اور کانفیڈنس نہیں آئے گا. گڈ. تو اس چیز نے آپ کو کانفیڈنس دیا ہے. ویری گڈ. ڈاکٹر تو آپ بن گئی, لیکن کوئی ایک ایسا خواب ابھی ادھورا پڑا ہوگا, وہ بتا دیں ہمیں. میرا آج تک جو صرف ایک ڈریم رہا ہے نا, وہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے جو میں نے آج تک کبھی, اگر جب میں اللہ کے آگے جھکی ہوں یا جب میں نے نماز پڑھی ہے, تو میں نے ہمیشہ اللہ سے صرف ایک چیز مانگی ہے, اور وہ ایک چیز ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس کے لیے فخر کا باعث بنایا اللہ. ویری گڈ, ماشاءاللہ. تو یہ میرا شاید ڈریم ہے, اور میں اس کے لیے جتنی مجھے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, جتنی محنت کرنی پڑتی ہے, نہ میں تھکتی ہوں اس سے, نہ میں اس سے بھاگتی ہوں, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز شاید ابھی بھی میں نے وہ کافی حد تک اچیو کی ہے کہ میں, کیونکہ ایک پبلک فگر ہوں, ایک مطلب اوبیسلی میرے ایک اچھا سوشل سرکل کافی اچھا ہے, لوگ جانتے ہیں مجھے, جب جاتی ہوں کہیں تو کافی سارے لوگ پہچانتے بھی ہیں, کافی سارے لوگ میرے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بچی کی یہ چیز دیکھی تھی, وہ چیز دیکھی تھی, تو اچھا لگتا ہے. لیکن شاید وہ چیز ابھی اور رہتی ہے, جب ابھی اور دل کرتا ہے کہ وہ چیز ہو, اور وہ ڈیفینیٹلی وہی میری ایک نا گول اور ایک ڈریم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنا فخر کا باعث بنوں کہ وہ میں ان کے لیے نام کا باعث بنوں. کیا بات ہے, بہت خوب. اللہ کرے جی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا ڈریم ہے. 5 سال بعد ڈاکٹر ماہنور ریاض خان اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں, یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی میں فی الحال جو ہے وہ رائٹنگ بھی کر رہی ہوں, میں کیا کہتے ہیں انفلوئنسر بھی ہوں ایک, کہ ایز اف میں لوگوں کو اپنی زندگی سے جو چیزیں ہیں ان کو ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں کہ آپ کو کس طرح اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. لوگوں کی زندگی میں ایک چینج کریٹ کرنا چاہتی ہوں, ان کو ایک انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتی ہوں, رادر دین انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز میرے پاس یہاں رکھی ہے تو یہ میرے پاس آ جائے. یہ چیز ہٹا کے میں انہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کو اٹھانا بھی پڑے گا, اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی. تو ایک یہ چیز میں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہتی ہوں. دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں, اسی طرح ڈفرینٹ, جس طرح آپ سے بات ہو رہی ہے موٹیویشنل ہوتی ہے, ظاہر ہے یہ کوئی چیز کہ آپ کسی کی زندگی کے بارے میں سنو, اس کی اس چیز کو ہائی لائٹ کرو. اس طرح کے میں کافی لوگوں سے ملتی بھی رہتی ہوں, اور یہ ہے کہ مجھے خود بھی شوق ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ویری گڈ. اور سوشل پلیٹ فارم کو یوز کر کے, اور انشاءاللہ اپنے ہی کلینکل سیٹ اپ اینڈ ایوری تھنگ اس کو امپروو کر کے اپنے پروفیشن میں بھی اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ ڈیفینیٹلی کروں گی. اور انشاءاللہ لائک پیپل ول بی نوئنگ سم ڈے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, اور کچھ اچھا کر رہی ہوں. تو یہ دیٹ ول بی مائی ایم ٹو ڈو. ماشاءاللہ. ہمیشہ بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ پہ, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وومن امپاورمنٹ پہ جس طرح میں نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ مت سوچیں کہ وہ کر کے دیں گے, وہ اب وہ میں جو ہے وہ ہسبینڈ والے وہ بھی ہو جاتے ہیں, پھر فادر والے اور کیا کہتے ہیں بھائیوں والے, وہ نہیں کر کے دے. وہ کیوں کر کے دے آپ کو ان کا ہاتھ بٹانا ہے رادر دین. اب اس سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو اگر عورتیں بیٹھ جائیں اور وہ کچھ نہ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بوجھ ہے جی, کیونکہ وہ نہ کوئی پروڈکٹیوٹی دے رہی ہیں اور نہ ہی کوئی اس میں جو ہے وہ اپنے اس چیز سے آپ کے گھریلو تناؤ بھی بہت زیادہ بڑھتے ہیں,
کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں جی. تو رادر دین سٹنگ ایٹ یور ہوم, اگر ہاں میں یہ بھی نہیں, اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, آپ گھر میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس یہ اب آج کل بہت سارا اس طرح ٹرینڈ ہے جو کھانے وغیرہ بنا کے عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پارلرز رن کر رہی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ ڈاکٹر بن کے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نہیں پریکٹس کر رہے کہ میرے بچے ہیں یا کچھ, تو وائی یو آر ویسٹنگ دیٹ. آپ اپنی ہی فیلڈ کوئی ایک اسپیسیفک اس میں کر کے, جیسے فار ایگزامپل پیڈز میں کر لیتے ہیں آپ, گائنی میں کر لیتے ہیں, آپ اپنے گھر کے پاس اس کا سیٹ اپ کر لیں. آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں, آپ اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیں لوگوں کے لیے ایک, چلیں آپ نہیں, آپ آپریشن تھیٹرز وغیرہ نہیں کرتے, تب بھی آپ ایک کنسلٹیشن کرتے ہو, کسی کو آپ میڈیسنس بتاتے ہو یا کچھ کرتے ہو, تو وہ آپ ایک اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو. ایک آپ کا بھی ارننگ سورس ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ کی کمیونٹی میں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیلتھ سینٹرز بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا پی آر بھی ڈیولپ ہوتی ہے. ہاں بالکل. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہ آپ اس میں یہ کہو کہ لوگوں کو کتنی آسانی ہوتی ہے کہ ان کی کمیونٹی میں, ان کے نیکسٹ ڈور میں کہیں آپ ان کے لیے ہیلتھ سروس اویلیبل ہے. سملرلی اس طرح اگر کوئی انجینئر ہے, کوئی کمپیوٹر انجینئرنگ کسی نے کی ہوئی ہے, کسی نے سافٹ ویئر انجینئر کی ہوئی ہے لڑکی نے, تو وہ بتیری آن لائن جو ہے وہ جابس ہیں جو اس طرح کی ہیں جو آپ سافٹ ویئر سے اور کیا کہتے ہیں کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈ سے کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے. تو اپنے آپ کو ایک یوزفل سمجھے معاشرے کا حصہ, رادر دین کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں بالکل اپنے آپ کو بھی نگلیکٹ کریں, کیونکہ اس سے آپ کی اپنی بھی مینٹل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل ہیلتھ اچھی رہتی ہے. ادروائز اف یو آر جسٹ اسٹیئنگ ایٹ ہوم, آپ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ایک بوجھ بنی ہوئی ہیں, تو اس سے آپ کے گھریلو مسائل کتنے بڑھتے ہیں, آپ کی فائنینشیل ایشوز کتنے ہوتے ہیں. جب آپ ان چیزوں میں اپنا پارٹ پلے کرنا شروع کر دیں گی اور آپ ایک خود بھی بیزی رہیں گی, آپ کو یہ ٹائم نہیں ملے گا کہ بندہ آئے تو آپ اسے اپنے ادھر ادھر کی سیاستیں سنائیں, تو وہ بھی آپ کی ایک لائف اچھی رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ خود بھی ایک مینٹلی ہیلدی رہتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ ارن بھی کرتے ہیں اس سے. ویری گڈ. آپ کو ایک سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹیو پارٹ ہونا چاہیے ہمیشہ. ماشاء اللہ. جاتے جاتے ہماری بہنوں کے نام کیا پیغام ہے؟ یہی پیغام ہے, یہی میں یہ بات میں اتنی زیادہ I just have no words to say کہ میں اس کو کتنا زیادہ پھیلانا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کے اوپر نہ ڈپینڈ کریں, آپ اپنے آپ کو خود مختار بنائیں, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹیو پارٹ آف سوسائٹی بنائیں, رادر دین being dependent on a husband or a father or a brother. آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ 2 بندوں کو اور بھی جاب دے دیں. چلیں آپ کسی کے مطلب آپ کسی کام آئیں, اور اپنے بھی یہ کسی کے کام آنا نہیں ہے کہ اپنے کام بھی آنا ہے. اور جب ایک لڑکی پروفیشنلی ڈیولپڈ ہوتی ہے, وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو یوز کر رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ سیناریوز میں, تو اس کی باڈی لینگویج میں, اس کی کیا کہتے ہیں اس کی فزیک میں, اس کی ہر چیز میں فرق ہوتا ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, تو آپ ہر طرح سے یوز لیس ہو رہے ہوتے ہو. تو اسٹارٹ ڈوئنگ ورک, بی پروڈکٹیو, اور آپ محنت کریں, اور اپنے رادر دین بینگ ڈپینڈنٹ آن سم ون, میک سم ون ڈپینڈنٹ آف یو. تو دیٹس سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو. تھینک یو جی. مائی پلیئر. بہت شکریہ. یقیناً ہمارے اس پیغام سے ضرور نوجوانوں کی زندگیوں میں کوئی انقلاب آئے گا. جی ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر مانور ریاض خان صاحب آپ سے گفتگو کر رہی تھیں. بڑے کمال کے پیغام انہوں نے ہماری بہنوں کے نام کیے ہیں. یہ مکمل ویڈیو دیکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنی رائے دینا نہ بھولیے. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.